بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹ ہونے والا ہے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی امیزنگ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا زنا کے بارے میں، زنا کے نقصانات اور زنا کے گناہ۔ زنا کی ایک اصلی تعریف ازدواج کی خلاف ورزی ہے۔ یہ فعل خلاف قانون ہے، اس لیے یہ ایک جرم بھی ہے۔ کم از کم ایک قسم کی بدروش ہے۔ یہ فعل مذہبی کی خلاف ورزی ہے، اس لیے ایک گناہ بھی ہے۔ دوستو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی اچھی اور نئی ویڈیو ہر وقت آپ کو یہاں پر ملتی رہیں۔ دوستو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ زنا ایک غیر مفید ہے، اس لیے حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ روایات کی روح سے زنا ایک ذلیل فعل ہے، اس لیے اسے دبا دینا چاہیے۔ زنا ایک غیر متفقہ شوہر یا بیوی کو ناواجبی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے یہ فعل غلط ہے۔ ممکن ہے کہ زنا سے ایک معصوم شخص کو قابل نفرت مرض لاحق ہو جائے، اس لیے وہ برا ہے۔ اگر وہ بچے کی زندگی کو داغدار بنا دے تو لائق ملامت ہے۔ اس طرح اگر زنا سے عورت یا مرد کی آبرو خاک میں ملتی ہو، زنائیہ عورت اور زنائیہ مرد دونوں میں سے ہر ایک کو مکوڑے مار اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں تم کو تامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہے۔ نوع انسان کی بقا اور انسانی تمدن کا قیام اسی بات پر منحصر ہے کہ عورت اور مرد محض لطف اور لذت کے لیے ملنے اور پھر الگ ہو جاتے ہیں، بلکہ ہر جوڑے کا باہمی تعلق ایک ایسے پائیدار عہد وفا پر استوار ہو جو معاشرے میں معلوم و معروف بھی ہو اور جسے معاشرے کی ضمانت بھی حاصل ہو۔ اس کے بغیر انسانی نسل ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتی۔ اس طرح اس معاہدے کے بغیر انسانی تمدن بھی برقرار نہیں رہ سکتا، کیونکہ تمدن کی تو پیدائش ہی ایک مرد اور ایک عورت کے مل کر رہنے سے ہوتی ہے اور ایک گھر اور ایک خاندان وجود میں لانے اور پھر خاندانوں کے درمیان رشتہ دار رابطے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر عورت اور مرد خاندان کی تخلیق سے قطع نظر کر کے محض لطف اور لذت کے لیے آزادانہ ملنے لگیں تو سارے انصار بکھر کر رہ جائیں گے، اجتماعی زندگی کی زنجیر کاٹ جائے اور بنیاد ہی باقی نہ رہے جس پر تہذیب و تمدن کی یہ عمارت اٹھی ہے۔ اسی لیے انسانی قانون میں زنا ایک قابل سزا جرم ہے اور شادی شدہ ہو کر زنا کرنا اس کے نزدیک جرم کی شدت اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، کیونکہ ایسے شخص کے پاس اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک جائز ذریعہ موجود تھا اور پھر بھی اس نے ناجائز ذریعہ اختیار کیا۔ اسلام انسانی معاشرے کو زنا کے خطرے سے بچانے کے لیے وسیع پیمانے پر اصلاحی اور انسدادی تدابیر استعمال کرتا ہے اور قانونی سزا کو آخری چارہ کار کے طور پر تجویز کرتا ہے۔ ایک بیوی سے تسکین نہ ہو تو 4 تک سے جائز تعلق کا موقع دیتا ہے۔ دل نہ ملے تو مرد کے لیے طلاق اور عورت کے لیے خلا کی سہولتیں بہم پہنچاتا ہے۔ عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ گھر سے نکلیں تو چادریں اوڑھ کر۔ زنا کی سزا مقرر کرنے سے پہلے عورتوں اور مردوں کو غلط معاشرت بند کی گئی، اشاعتاش کو بھی روکا گیا اور نظریں نیچی کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ دیدہ بازی سے حسن پرستی تک اور حسن پرستی سے عشق بازی تک نوبت نہ پہنچے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ دوستو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے۔